وآخرون مرجعون لأمر اللہ، مرجعون لأمر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أُسِّسَ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ وآخرون اور دوسرے مرجعون لأمر اللہ، اللہ کے حکم آنے تک جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اما یعذبہم خواہ انہیں وہ سزا دے، و اما یتوب علیہم یا ان کی توبہ کو قبول کر لیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ علم پر مبنی ہوتا ہے اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تفسیر میں 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ جو مفلس تھے لیکن اس درجے میں معذرت پیش نہیں کر سکے جس درجے میں مطلوب تھی۔ 12 صحابہ ٹوٹل تعداد بتائی ہے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن نہیں جا سکے، 12۔ تو ان میں سے 9 ہیں جنہوں نے اپنی معذرت پیش کی اس انداز سے کہ جنہیں بہت شرمندگی تھی، بعد نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ بس اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے تو ہمیں کھولا جائے ورنہ ہم یہیں پہ جان دے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی توبہ کا ایک بہت بڑا طریقہ تھا، ان کے احساس کا ایک اظہار تھا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ اور یہ 3 حضرات تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہاں بات آئی، یہ تینوں ہیں، ایک ابی بن کعب ہیں، ایک ہلال ابن امیہ ہیں، ایک مرارہ بن ربیع ہیں۔ ان کے نام بھی مذکور ہیں اور ان کی داستان بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، کوئی بولتا نہیں تھا ان کے ساتھ، کوئی کلام نہیں کرتا تھا، وہ اجنبی ہو گئے سوسائٹی کے اندر کیونکہ ادھر ادھر ترابطے نہیں تھے۔ اچھا، بعد کو کیسر روم کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ ہم نے سنا ہے کہ بڑی زیادتی کی ہے، تو ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو کہتے ہیں یہ خود سناتے ہیں تو یہ بات تو کہتے ہیں میرے لیے اور بھی مصیبت کا باعث تھی کہ کافروں نے امیدیں لگا لی ہیں مجھ سے کہ میں ان کا ہو جاؤں گا۔ میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے رسول کا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی پہ مجھے سزا ملی ہے تو کوئی مجھ سے یہ توقع مت لگائے کہ میں ان کا ہو جاؤں گا۔ تو اس درجے میں بہرحال ایک سطح ہے ان کا رہا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ ان کے ساتھ بھی معافی ہی کا سلوک۔ حدیث میں حوالہ ہے وہ کیسے روم کا قاصد آیا نا، ہاں جی، تو بہت پریشان تھے وہ صحابی، اس نے آپ دیا خط وغیرہ، اس نے آپ کا کیا جواب ہے؟
तंदूर चढ़ रहा था, उन्होंने खत तंदूर में डाले, वो मेरा यही जवाब। सुभान अल्लाह। तो ये मुखलिस उनका जिक्र है यहाँ पे कि इनका मामला मुअख्खर किया गया है, चाहे अल्लाह सजा दे, चाहे अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर ले। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला हलीम और हकीम है। उससे ये तो मत रखें कि जैसे इंसान फैसला करते हैं, इंसानों को फैसले का इख्तियार दें, तो वो चाहे इंसाफ कर दें चाहे ना इंसाफ़ी कर दें। तो अल्लाह ताला ना इंसाफ़ी करने वाला नहीं है, वो कदरदान है, वो दिलों के राज़ों तक से वाकिफ़ है। तो अल्लाह के यहाँ आजमाइश होती है, और आजमाइश सलाहियतों को बढ़ाने के लिए होती है, खूबियाँ और कमाल पैदा करने के लिए होती है कि उनके अंदर खूबियाँ परवान चढ़ें। तो इंसान, कामयाब इंसान वो है जो अपनी नाकामियों से सीखता है और अपनी गलतियों से सीखता है। कल एक जुमला सुना कि तारीख इसलिए नहीं होती कि उस अपने आप कारनामों पे फख्र करे, तारीख फख्र करने के लिए भी नहीं होती, और तारीख उसमें आप तारीख ही में रहें, माजी ही में रहें, इसलिए भी नहीं होती, बल्कि तारीख इसलिए होती है कि आप उसकी रोशनी में आगे बढ़ें, वो गलतियां ना दोहराएं जो माजी में हो चुकी, और वो खूबियां अपनाएं जिन खूबियों ने कौमों को सरबुलंद किया। तारीख इसलिए होती है। तो अल्लाह की आजमाइश भी इसलिए होती है, आजमाइश मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है, खूबियां परवान चढ़ाती है, और अक्ल को भी तेज करती है। जब अंधेरा हो आगे, वहीं से रोशनी की किरण तलाश करके अपने लिए पूरी रोशनी पैदा कर लेना, ये सलाहियत है जो आइंदा भी आपके काम आती है। आजमाइश, तो आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए और उससे फरार नहीं इख्तियार करना चाहिए। तो आजमाइश आपको कुछ ना कुछ, अगर आपके ऊपर कोई बोझ पड़ता है तो वो आपको आगे मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी चीज़ें दे कर भी जाती है, बशर्ते कि आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए वो लेने, तो वो उन खूबियों को लेने की सलाहियत हो, और उस सलाहियत का मुजाहिरा करें। आप रोना पीटना ना शुरू कर दें और आए बाबा इल्ला मचाना ना शुरू कर दें और मायूसियाँ पैदा करना और फैलाना ना शुरू कर दें, बल्कि उस आजमाइश से अपने लिए मुस्तकबिल की तामीर का सामान पैदा करें, कामयाबियों की दास्तान रकम करने के असबाब पैदा करें। तो वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़ा, जिन लोगों ने मस्जिद ज़रार बनाई, मस्जिद बनाई ज़रार के लिए और कुफ़र के लिए, और तफ़रीक़ा बैनल मोमिनीन, तफ़रीक़ फ़र्क पैदा करने के लिए, मोमिनों के दरमियान तफ़रीक़ पैदा करने के लिए, व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, और घात ठिकाना बनाया किसके लिए, लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है उसके लिए। जो बादशाह, जो कबीला, जो ग्रोह, जो ये फर्क नहीं है बल्कि पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जो ग्रोह जंग करता है, इससे पहले उसके लिए उन्होंने ये घात बनाई। मस्जिद ज़रार के तौर पर मारूफ है, अज़ियत पहुँचाने वाली, तकलीफ पहुँचाने वाली मस्जिद वाले याहलिफुन्ना इन अरादना इल्लल हुस्ना, और वो हल्फ उठा के कहते हैं कि इन अरादना, नहीं इरादा किया हमने, इल्लल हुस्ना, मगर अच्छाई का, भलाई का, हमें भलाई मतलूब है, खैर मतलूब है। हम चाहते हैं कि एक मस्जिद बन जाए, क्योंकि दो मस्जिदें थी तब, एक मस्जिद नबी, एक मस्जिद कुबा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त मदीना दाखिले पर बनाई थी। तो इन्होंने बना ली अपनी मस्जिद के जी, माजूर हैं और बच्चे हैं और सख्त सर्दी में इतनी दूर जाना मुश्किल है, तो लिहाजा यहाँ पे एक मस्जिद बना ली जाए। तो लेकिन उससे काम लिया, अबू आमिर था
یہ راہب ابو عامر عیسائی تھا، درویش تھا، عالم تھا، عالم اور درویش دونوں خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ سے جاہلوں کے اندر اس کا بڑا احترام تھا اور بڑی مقبولیت تھی. لوگ دور دور سے دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے اور فال نکلوانے کے لیے آتے تھے اور مصائب و آلام سے محفوظ ہونے کے لیے اس کے یہاں نذرانے پیش کرتے تھے. یعنی اس کا کاروبار بڑا چمکا ہوا تھا، مذہبی کاروبار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علم کو رواج دیا، توہم پرستی سے قوم کو نکالا، تعویذ گنڈے کے چکروں کو ختم کر کے ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا اور ایسا نظام قائم کر دیا جس میں انصاف ہے، جس میں لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس میں جو اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اور جس میں ایسے شخص سے مشورہ لیتے ہیں کہ جو ان کو بھول بھلائیوں میں نہیں ڈالتا اور نیلوی داستانوں کا شکار نہیں کرتا، بلکہ اسے سیدھے سیدھے زندگی کے حقائق بتا کر اسے زندگی میں کامیابیوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کا تو پھر کاروبار بند ہو جاتا ہے. یہ درویشوں کا اور جناب یہ فال گیروں کا اور تعویذ گنڈا کرنے والوں کا، ان کا تو کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ان کی اس درجے میں قدر اور عزت بھی نہیں کرتے اور ٹھگ سمجھتے ہیں ان کو کہ جی یہ تو انہوں نے تو یہاں ہمیں لوٹتے رہے ہیں اور ہمارا استحصال کرتے رہے ہیں اور ہمارے حقوق پامال کرتے رہے ہیں، ہمیں انہوں نے اندھیروں میں رکھا ہے. زندگی گزارنے کا مزہ تو اب آیا ہے جب آپ علم کی لائن اختیار کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی لائن پہ ڈالا. تو لیکن جتنی بڑی جہالت ہوتی ہے وہ اتنا ہی دیر لگتی ہے اس کو سمٹنے میں، اس کو پیروکار ملتے رہتے ہیں عوام میں سے. تو یہ شخص صاحب اثر، صاحب علم اور احترام کی نظروں سے دیکھا جانے والا، تو اس نے بجائے اس کے، اور اس کی دکانداری خطرے میں پڑ گئی. جب اس نے دکانداری کو خطرے میں پڑتا ہوا محسوس کیا تو وہ مفادات کے بندے جو ہیں وہ اس کو ترک کر کے صحیح راستے پہ نہیں آتے، بلکہ صحیح راستے کی طرف بلانے والوں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں. تو یہ صاحب جناب بدر بھی مکے والوں پہ پہلے اسے خیال تھا کہ مکے والے اس مدینے پہ حملہ کریں اور اس کو یہ خطرے کو ٹال دیں. مکے والوں سے رابطہ کیا. احد کی جنگ میں کہتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا حصہ تھا، اور اس کے بعد پھر حنین جا پہنچا. اور جب یہاں سے عرب میں غلبہ پا لیا تو پھر کیسر روم جا پہنچا، کیونکہ عیسائی تھا. ان کی عیسائی مذہب کی بنیاد پہ تعصبات کو ابھار کے اس نے کوشش کی کہ ادھر مدینے پہ وہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن وہ تو نہ ہو سکے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حنین کے موقع پہ. اب اسے یہ پکا یقین تھا کہ ان کا صفایا کیسے روم کر کے بھیجے گا، لیکن وہ صفایا ہونے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کامیابیاں حاصل ہوئی. یعنی شام کی سرحد پر رہنے والے سارے عرب قبائل جو کیسر روم کے بعد گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، وہ سارے کے سارے اس سے ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی ریاست کے بعد گزار بن گئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط استوار کر لیے. اب جو مدینے کی سندیں ہیں یہ براہ راست کیسر روم کی سلطنت کے ساتھ مل گئی، اور یہ عرب قبائل جو ہیں ادھر سے ٹوٹ کر ادھر آ گئے، مدینے کی اسلامی ریاست کے ساتھ آ گئے. اب جناب اس کے تو منجے مدے پڑ گئے. گھر میں وہ ماتم بچے، سب ماتم بچ گئی کہ کیا ہو گیا، کیا سے کیا ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی ناکامی کے خواب، اور یہاں تو مسلمان کامران اور کامیاب لوٹے ہیں. پھر اس نے اپنی سازشوں کو اور زیادہ تیز کیا اور چاہا کہ عرب سے مایوس ہو کر ادھر کیسے روم کے ساتھ روابط پیدا کر کے کہ ان کے ذریعے سے اس سلطنت کو ختم کیا جائے اور ہمارا مذہب جو ہے اس کو بچایا جائے یا اس کو غالب کیا جائے. تو یہ اس نے مسجد ضرار بنائی، اور عبداللہ ابن ابی ظاہر ہے کہ ایک نام ہے وہ آ گیا ہے ان میں سے، منافقین میں سے، تو وہ بھی اس کے شریک حال تھا، لیکن اس درجے میں نہیں کہ وہ کھلے ہو گئے. یعنی ان کا پروگرام یہی تھا
کہ ادھر سے ان کو شکست ہو، کیسے روم کے ذریعے سے مسلمانوں کا صفایا ہو، نعوذ باللہ، اور عبداللہ بن ابی کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے. مدینہ کی مملکت کا اقتدار جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے حوالے کر دیا جائے. خزرج سے اس کا تعلق تھا، ابو عامر خزرج سے اس کا تعلق تھا، بظاہر مسلمان تھا. ہاں جی. تو یہ ہوا جناب کہ انہوں نے جو مسجد بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ یہ افتتاح فرما دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو یہ سارے معاملات ہیں تو ابھی میں نہیں آ سکتا، اس کے بعد دیکھیں گے. تو راستے میں یہ آیات نازل ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر تو راستے میں کوئی چیز نہیں رہتی. چنانچہ حضور نے ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، پہلے ہی ایک دستہ بھیج دیا تھا تاکہ جا کے مسجد کا صفایا کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کے اطاعت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کی خصوصیات تو آج جو ہمارے یہاں مسجدیں بنتی ہیں جگہ جگہ، اور بالکل ہم کیا کہیں کہ آزاد ہوتے ہیں، فرقوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں بدقسمتی سے. 4 مساجد ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد اور ساتھ امام بارگاہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو یہ ہمارے سماج نے اس کو ایسا ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو حالانکہ یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں، اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ایکسیپٹیبل یہ ہے کہ ایک ہی مسجد سب مسلمانوں نے، سب مسلمان اسی میں نماز پڑھیں. ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا تو انہوں نے صرف ایک ہی مسجد رکھی ہے. ایران کا صدر جو ہے تہران کا، وہ خطبہ بھی دیتا ہے، جمعے کا خطاب بھی کرتا ہے، اور ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اور سب لوگ جمع ہو کے پڑھتے ہیں. باقی جو نہیں پہنچ سکتے وہ مسجدوں میں اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہوں گے، مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے. تو یعنی روح یہ ہے اتحاد پیدا کرنا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں بلکہ اگر کوئی کہے کہ میں تو صرف مسلمان ہوں، جو کہتے ہیں ہم کافر ہیں. ایک تو اس کو اس طرح سے یہ میرے ساتھ ہوا، ایک محفل تھی، اس میں وہ انہوں نے پوچھا جی اپنے فرقے کی وابستگی بھی بتاتے جائیں، ہر ایک بتاتا گیا. تو میں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں. وہ بڑا شدید رد عمل آیا، ایک دوسرا وہاں میں کہا نہیں جی آپ مسلمان ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں، لیکن میرا فرقے کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں فرقے سے بالا تھا. تو اور سب لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. میری تو خصوصیت یہ ہے، آپ تو فرقوں سے متعلق ہیں، آپ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، نجات کو اپنے تک محدود سمجھتے ہیں اور دوسروں سے دوری اختیار کرتے ہیں. میرے نزدیک کوئی دوری نہیں ہے. آپ حنفی مسلمان ہیں نا؟ حنفی مسلمان ہیں، مسلمان ہوں، مسلمان ہیں بھائی یار، مسلمان ہیں، مکار چھوڑیے، تکرار نہ کرو. مسجد قباء سے قریب تھی کہ مگر اب تک قائم ہے جی، وہاں تو نماز بھی ہوتی ہے. مسجد وہ تو اسی وقت تھا، قائم نہیں ہے. مسجد قباء تو ہے. زرار نہیں ہے. طبیعت کے اثر کے دور میں تو بٹھا دیں گے، بعد میں بنا دی، آبادی بڑھ گئی. وہ بھائی نیب بھی نہیں ہے وہاں. کچھ بھی نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے. ہاں. تو میں اس موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مسلمانوں میں جو فرقہ بندی پیدا ہو گئی ہے اور فرقوں کے نام پہ مسجدیں بن گئی ہیں اور واقعتاً یہ تفریق کا باعث ہے. جی اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس ایک فکرہ صادر ہو گیا تھا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ بندہ جب مسجد سے دور ہوتا ہے نا تو انسانوں سے قریب ہوتا ہے. جب مسجد میں چلا جاتا ہے تو اسے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں سے دوستی نہیں رکھنی، فلاں سے تعلق نہیں رکھنا، فلاں مسجد میں نہیں جانا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تب وہ انسانوں سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، یہ تو انسانوں کو جوڑنے کا باعث ہونی چاہیے، جڑ جائیں لوگ، محبت پیدا ہو. یہ تو ہمارے تربیتی مراکز ہیں جس میں اتحاد پیدا ہو، اخوت پیدا ہو
اور ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو، یعنی ایک ہم اور اتحاد مسلمین، یعنی مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے مسائل پہ ہم غور و فکر فرمائیں۔ دیکھیں نا آپ، اراکان کے مسلمانوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے، سارے پاکستانی ان کے ساتھ ہیں، کسی کو اس بات کا وہ فرق تفریق نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا وہ ہے اپنا حنفی ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی، کوئی نہیں، بلا تفریق کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ہم سارے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ بوسنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ بھی ہماری امداد جو ہے وہ حنفیوں کو پہنچے، ہماری امداد اہل حدیثوں کو پہنچے، ہماری امداد شیعوں کو پہنچے، کسی نے نہیں کہا، سب کے ساتھ ہے۔ لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اپنا ہمسایہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے اور بغض ہے، عداوت ہے، اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ تضادات سے بھرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ تو مسجد جو ہے وہ تفریق بین المسلمین کا مرکز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اتحاد بین المسلمین کا مرکز ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک شعور ہے جو پیدا کیا جانا چاہیے۔ شکر ہے ہمارے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں تو اس میں اسلامیت کی کوئی تفریق نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ اکٹھے رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کس ذات کا ہے یا کس فرقے کا ہے، کیونکہ یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آتی۔ اور بڑے وسائل ہیں، علم ہے، اور علم میں آگے بڑھنے کی جد و جہد ہے، آگے پھر روزگار ہے۔ یہ حقیقی مسائل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے، تو یہ جو فرقوں کی تقسیم کرنے والے جو عناصر ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، وہ بھی باہر سے لے کے آتے ہیں، والدین سے لے کے آتے ہیں، یا کوئی مساجد سے لے کے آتے ہیں، یا کوئی بچہ مسجد میں چلا جائے تو اس کے زیر اثر آ جائے تو پھر امام صاحب کے، جیسے امام صاحب کے زیر اثر آئے گا ویسا ہی وہ اسے بنا دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جو حلف اٹھا اٹھا کہتے ہیں کہ ہمیں خیر خواہی مطلوب ہے، یعنی ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ خیر خواہی مطلوب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہ جو پیشہ والے ہیں، دیکھیں نا، جب تک مشن رہے گا اسلام تو انسان بے غرض ہوگا، بے لوس ہوگا جب اسلام مشن ہوگا، لیکن جب مذہب پیشہ بن جائے گا اور امامت کے ساتھ آپ کا روزگار وابستہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نمازی میرے ساتھ جڑے رہیں اور کوئی میرے نیچے سے نکل کر کہیں دور دوسری مسجد میں نہ چلا جائے۔ یہ پیشہ بن جانے کی وجہ سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، حکومت کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ہیں۔ بہرحال یہ ڈائمینشنل قسم کے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ہم اس اختلافات کا شکار ہیں۔ تو سماج کو بھی، اہل علم کو بھی اور حکومت کو بھی اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے اس سلسلے میں۔ لا تقم فیہ ابدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ آپ اس کے اندر حتمی کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجدا اسس علی التقوی، مسجد جو تقوی کی بنا پر تعمیر ہوئی ہے، جس کی بنیاد اٹھی ہے تقوی پر، من اول یوم، یعنی پہلے دن سے، حق ان تقوم فیہ، زیادہ وہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، امامت کرائیں، تشریف لے جائیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو یہ وہ مسجد جو ہے وہ آپ کے توجہ اور آپ کی تشریف آوری کی زیادہ مستحق ہے۔ ہاں جی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ہاں جی، اس کے اندر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک کر لیں، اپنا دل نیت پاک رکھیں، ارادے بلند رکھیں، اسلام کے ساتھ وابستگی ہو۔ واللہ یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ ان نیک ارادے رکھنے والے، بلند عزائم رکھنے والے اور خلوص رکھنے والے اور دلوں کو پاک کرنے والے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔
अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा व जुरुफिन नारिन फनारा बिही फी नारि जहन्नम। ऐसी मस्जिद जो उठाई गई है, जिसकी बुनियाद उठाई गई है अला तक़वा, तक़वे पर, मिनल्लाहि अल्लाह से, व रिज़वानिन और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की बुनियाद पे कायम हुई है, खैरुन बेहतर हो सकती है, बेहतर है, अमन उस मस्जिद से जो अस्ससा बुनियानहु जिसकी बुनियाद उठाई गई है अला शफा किनारा जुरुफिन हारिन गिरने वाली खाई के किनारे पर, यानी जो ये दरिया यानी वो जो पहाड़ी इलाकों में चलते हैं ना जी, नदी चलती है वो नीचे से काट लेती है ज़मीन को, ऊपर खड़ी रह जाती है, नीचे से उसके नीचे वो नहीं होती, मजबूत नहीं होती। वो क्या है, किनारा कटा हुआ कहेंगे उसे, कटाव, हाँ कटाव की वजह से वो जो आगे बढ़ा हुआ किनारा है, ऊपर से नजर आ रहा है कि ये जमीन है पीछे से आए तो, लेकिन नीचे से आगे देखें तो पता लगता है कि नीचे कोई चीज नहीं है, तो वो गिर जाएगा वजन आने से। उस पे जो कोई बुनियाद तामीर हो तो क्या होगा, वजन पड़ेगा, वो नीचे गिर जाएगी खाई में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, फनहारा बिही फी नारि जहन्नम, तो वो उस बुनियाद को जो यानी इमारत बनाई है उसको लेकर जहन्नम में गिर जाए, वो बेहतर है। तो जाहिर है कि जो तकवे की बुनियाद पे कायम हुई है इमारत, अल्लाह ताला और उसकी रज़ा और खुशनुदी की तलब में जो कायम की गई है, उसमें खुलूस है, उसमें मजबूती है, उसमें ताकत है और उसमें इस्लाम की सरबुलंदी का सामान है, तो वो बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जो ऐसा काम करते हैं वो जालिम हैं, इंसानों के हुकूक पामाल करते हैं और नाइंसाफियों पे उन्होंने लक बांधा हुआ है और इस्तेसाल का उन्होंने निज़ाम कायम किया हुआ है। लिहाजा जो जुल्म को अपनी रविश बना दें वो राह हिदायत नहीं पाते, यानी अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता, या नतीजा फेल जाहिर करने वाले के एतबार से अल्लाह की तरफ ये फेल मंसूब हुआ कि उनके अमल के नताइज ऐसे हैं कि वो उनको राह रास्त पे आने से रोक देते हैं। वाहिर दावाना